کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہم سے بھی پہلے اس زمین پر کون رہتا تھا؟ مطلب انسانیت کی کہانی شروع ہونے سے بھی پہلے اس سیارے پر آخر کس کی حکومت تھی؟ آئیے اس بہت ہی پرانے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سیدھا سا سوال یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس سیارے پر کون آباد تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی جڑیں آپ دیکھیں تاریخ اور عقیدہ دونوں میں بہت ہی گہری ہیں۔ تو پھر چلے وقت میں بہت پیچھے چلتے ہیں، اتنا پیچھے کہ ابھی پہلا انسان بھی نہیں بنا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا اس وقت کیسی تھی۔ جب ہم انسانوں سے پہلے کی زمین کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ہمارے سامنے دو الگ الگ کہانیاں آتی ہیں۔ ایک طرف سائنس ہے جو ہمیں ڈائنوسورز اور بڑے بڑے قدیم جانوروں کا بتاتی ہے، لیکن دوسری طرف مذہبی روایات ہیں جو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کا ذکر کرتی ہیں، جنات، جنہیں بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا تھا۔ روایات کے مطابق جنات نے تقریباً 2000 سال تک زمین پر راج کیا، لیکن یہ کوئی امن والا دور نہیں تھا۔ ان کا وقت فساد، لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی سے بھرا ہوا تھا۔ آخر کار ان کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا گیا اور یوں جنات کا دور ختم کر دیا گیا۔ اور اس سب سے بھی پہلے کائنات کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے پانی تھا، پھر اللہ کا عرش قائم ہوا، پھر قلم کو بنایا گیا، اور پھر اسی قلم نے آنے والی ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ دی۔ یہ سوچنا بھی کتنا حیران کن ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بننے سے 50,000 سال پہلے ہی ہمارا مقدر لکھا جا چکا تھا۔ تو یوں سمجھیں کہ کائنات کا سٹیج سج چکا تھا، تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ اب وقت تھا اس کہانی کے مرکزی کردار کے آنے کا۔ تو اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور حضرت آدم کی تخلیق کے لیے جو مٹی لی گئی وہ زمین کے کسی ایک کونے سے نہیں تھی، بلکہ یہ پوری دنیا سے جمع کی گئی تھی، کالی، سفید، سرخ، نرم، سخت۔ کہا جاتا ہے کہ آج انسانوں میں جو یہ فرق نظر آتا ہے، ہمارے رنگ، ہمارے مزاج، یہ سب اسی مٹی کی وجہ سے ہے جس سے ہم سب کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ مٹی ایک بڑے ہی دلچسپ عمل سے گزری۔ اسے پہلے پانی سے گوندھا گیا، پھر اسے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس سے ایک انسانی شکل بنائی گئی۔ ہر قدم یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا اور بامقصد تخلیقی عمل تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو 4 ایسے بڑے اعزازات دیے گئے جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملے۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں خود روح پھونکی، تمام فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا اور انہیں چیزوں کا علم سکھایا۔ یہی وہ باتیں ہیں جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہیں۔ لیکن اتنے بڑے مقام کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آئی، آزاد مرضی کا امتحان۔ اور اس امتحان کی شروعات جنت میں ہوئی۔ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ کائنات کی پہلی نافرمانی تھی۔ اس کی بنیاد تکبر پر تھی، یہ سوچ کہ میں بہتر ہوں، اور اسی ایک سوچ نے ابلیس کو اللہ کا حکم ماننے سے روک دیا۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا کے لیے سب کچھ موجود تھا، مکمل آزادی تھی، بس ایک شرط تھی، ایک پابندی کہ اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک بہت سادہ سا امتحان تھا، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو پاتے؟ اور یہیں پر شیطان نے اپنا جال بچھایا۔ اس نے ان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کو اکسایا اور کہا، تمہیں صرف اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ یہ لالچ کام کر گیا اور انہوں نے وہ ایک حکم بھی توڑ دیا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور ان کی توبہ قبول بھی کر لی گئی، لیکن غلطی تو ہو چکی تھی۔ جنت میں ان کا سفر ختم ہوا اور اب زمین پر انسانیت کی کہانی کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل باب شروع ہونے والا تھا۔ اور ان کا زمین پر اترنا بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ جدائی تھی۔ حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا، حضرت حوا کو موجودہ سعودی عرب میں، اور ابلیس کو کہیں اور۔ اب انہیں نہ صرف زمین کی مشکلات کا سامنا کرنا تھا، بلکہ ایک دوسرے کو تلاش بھی کرنا تھا۔ کئی سالوں کی جدائی اور مسلسل توبہ کے بعد آخر کار اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ وہ مکہ کے قریب عرفات کے پہاڑ پر دوبارہ ایک ہوئے۔ یہ وہ ملاپ تھا جو معافی اور ایک نئی شروعات کی علامت بنا۔
لیکن زمین پر زندگی جنت جیسی بالکل نہیں تھی۔ یہاں نئی آزمائشیں انتظار کر رہی تھیں، اور جلد ہی انسانیت کو اپنے پہلے اور شاید سب سے بڑے دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کی کہانی انسانی داستان میں حسد اور تشدد جیسے جذبات کو لے کر آتی ہے۔ دیکھیے، یہ کہانی ایک قربانی سے شروع ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس بات سے قابیل کے دل میں حسد کی ایسی آگ بھڑکی کہ اس نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر بہنے والا انسانی خون کا پہلا قطرہ تھا، اور یہ ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ حسد جیسا جذبہ کتنی تباہی لا سکتا ہے۔ ان تمام مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت آدم کا مقصد صرف اپنی زندگی گزارنا نہیں تھا۔ وہ پہلے نبی تھے، اور ان کی میراث نے آنے والی پوری انسانیت کے لیے راستہ بنایا۔ حضرت آدم نے 960 سال کی لمبی زندگی گزاری۔ وہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ پہلے پیغمبر تھے، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی نسل، جو تقریباً 1,00,000 افراد پر مشتمل تھی، پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور یہی انسانیت کا آغاز تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں وقت کے بہاؤ کا ایک نیا زاویہ دکھاتی ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 1700 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ تھا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تاریخ کتنی لمبی اور صبر آزما رہی ہے۔ تو تخلیق سے لے کر جنت سے نکلنے تک، اور پھر زمین پر پہلی آزمائشوں تک، یہ کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں ہے۔ یہ ہم سب سے ایک سوال پوچھتی ہے کہ اگر ہماری شروعات اتنی عظیم تھیں تو ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں۔